تو ادھر یہ چیز سامنے آتی ہے کہ خاتون بہت ڈری ہوئی اور ماپ جو ہے وہ بہت ریلیجیسلی چارجڈ ہے. اس نے کہا ہے کہ جی اس نے قرآنک ورسز والا ناؤز بلا جوڑا پہنا ہوا ہے اور کہتا ہے کہ جی آپ نے یہ پہنا ہوا ہے آپ اس کو چینج کریں. خاتون اس سے کہتی ہے سب سے مشکل جو مرحلہ تھا وہ یہ تھا کہ جب ہم خاتون کو اس دکان سے گاڑی میں بٹھا رہے تھے اس کو سٹوو کو اور سلنڈر کو ہی دھکا دے تو دکان کو آگ لگ سکتی ہے. کہ جو دکان ہے جس کے اندر ہم نے خاتون کو سپوزڈلی سیف رکھا ہوا ہے اس کے سامنے بالکل جب موب جو ہے ہمارے پیچھے بھاگتا رہا. بیسکلی ہمیں 15 کی ایک کال موصول ہوئی 1:30 کے قریب کہ پاکستانی چوک جو کہ اچرا کی حدود کے اندر آتا ہے ادھر ایک ناؤز باللہ بلاسفیمس ایکٹ کمٹ ہوا ہے. جو کالر تھا وہ انونیمس رہنا پسند کر رہا تھا اور اس نے صرف اتنا ذکر کیا کہ ایک خاتون ہے انہوں نے کچھ ایسا لباس پہنا ہوا ہے جس کے اوپر کیلیگرافی ہوئی ہے اور وہ اس طرح لگتا ہے ناؤز باللہ کہ وہ ورسز ہے فرام دا ہولی قرآن. اچھا جب یہ انفارمیشن آتی ہے اور ہم موقع پہ پہنچتے ہیں تو اراؤنڈ لارج سم آف پیپل جو ہیں وہ لوگ جو ہیں وہ اس دکان کے ارد گرد گیدر کر چکے ہوتے ہیں. اس دکان کے اندر خاتون ہوتی ہیں, ہمارے سینئر پولیس آفیسر بھی موجود ہوتے ہیں موقع کے اوپر, ڈولفن بھی رسپونڈ کر جاتی ہے. تو ادھر یہ چیز سامنے آتی ہے کہ خاتون بہت ڈری ہوئی اور موب جو ہے وہ بہت ریلیجیسلی چارجڈ ہے. اس کے اندر ہمیں جو مشکلات کا سامنا آن گراؤنڈ کرنا پڑا وہ پرائمریلی 3 تھیں. سب سے پہلے یہ کہ پاکستانی چوک جن لوگوں نے دیکھا انہیں اس چیز کا اندازہ ہوگا کہ مین فیروزپور روڈ سے کافی اندر کر کے ہے تو ادھر گاڑی کی جو ایکسس ہے وہ بہت مشکل ہے. دوسرا یہ کہ گلیاں بہت تنگ ہیں اینڈ اٹس اے ویری پاپولیٹڈ ایریا. تھرڈ یہ کہ کنسیڈرنگ کہ ایک شاپ کیپر کمیونٹی ہے ان کا ایک اپنا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے, they were very religiously charged. اچھا جب یہ چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں تو ایک اور چیز نظر آتی ہے کہ جو دکان ہے جس کے اندر ہم نے خاتون کو سپوزڈلی سیف رکھا ہوا ہے اس کے سامنے بالکل ایک شورمے والے کا سٹوو ہے جو کہ جل رہا ہے. تو سب سے پہلی چیز ذہن میں آتی ہے کہ اگر یہ موب جو ہے یہ اکٹھا ہو کے اس کو سٹوو کو اور سلنڈر کو ہی دھکا دے تو دکان کو آگ لگ سکتی ہے. تو اس ٹائم پرائمری چیز جو ہے آپ کا انسٹنکٹ جو سروائیول انسٹنکٹ جسے ہم کہتے ہیں وہ ٹریگر ہوا, کک ان ہوا کہ وی نیڈ ٹو گیٹ دا وومن آؤٹ آف ہیئر. اس کے اندر پھر ہم نے برقع ارینج کیا, ان کا جو چہرہ ہے اسے ڈھانپا اور بعد میں پھر لوگوں سے یہ کہا کہ آپ قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں. تحقیق کا کانسیپٹ اسلام میں بڑا اسٹانچ ہے اور بہت واضح طریقے سے بتایا گیا ہے کہ پہلے جو بھی خبر آپ کے پاس پہنچے اس کی تحقیق کر لیں, اسے ویریفائی کر لیں. تو ہم اس ساری سچویشن کو ویریفائی بھی کریں گے. اگر ہمارے سامنے یہ چیز آتی ہے کہ ناؤز باللہ کوئی قرآنک ورس لکھا بھی ہوا ہے اس پہ تو ہم لوگ اس کے اوپر بھی ایکشن لیں گے. پھر ہم لوگوں نے پاسٹ ایکشنز کا ریفرنس دیا کہ پاسٹ کے اندر بھی جہاں جہاں انفارچونیٹلی کوئی ایسا ایکٹ کمٹ ہوا ہے جو کہ بلاسفیمس ان نیچر ہے یا پھر کسی کے ریلیجیس سینٹیمنٹس کو ہرٹ کیا ہے اس نے, تو پولیس اسٹیشن جو ہے ہمارا اچرا اور جو پنجاب پولیس ہے وہ بہت پرومپٹ رہی ہے ٹو رسپونڈ ان رجسٹرنگ دی FIR. تو ہم اس میں بھی پرومپٹلی رسپونڈ کریں گے. تو دس واز دا سچویشن آن گراؤنڈ. لاسٹلی اگر اس ساری سچویشن کو سم اپ کریں تو سب سے مشکل جو مرحلہ تھا وہ یہ تھا کہ جب ہم خاتون کو اس دکان سے گاڑی میں بٹھا رہے تھے اور پھر بہت دفعہ کہنے کے باوجود جب موب جو ہے ہمارے پیچھے بھاگتا رہا جب تک ہم لوگ مین فیروزپور روڈ پہ نہیں چڑھے. بیسکلی خاتون کی پرسنل انفارمیشن جتنی تو ریلیز ہو چکی ہے بیکاز آف دا ٹیکنالوجی دیٹ وی آل ہیو ان آر ہینڈس موبائلس, اس کے علاوہ وی وڈ ناٹ بی کمفرٹیبل ان ٹاکنگ اباؤٹ ہر پرسنل انفارمیشن فار دا سیفٹی آف دا وومن ان ہر فیملی, بیکاز وہ خاتون بھی کسی کی ماں ہے, کسی کی بہن ہے, کسی کی بیٹی ہے, کسی کی بیوی ہے. تو اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے جہاں تک انیشلی چیزیں سامنے آئی تھی تو وہ بیسکلی کیلیگرافی تھی, کوئی قرآنک ورس نہیں تھا. اس کے اوپر جو ورڈ لکھا ہوا ہے وہ کافی چیز سوشل میڈیا پہ بھی چل چکا ہے. ہم لوگ خود بھی بہت اچھے انویسٹیگیٹرز ہیں اور ہم نے خود بھی سب نے سرچ انجن میں ڈال کے اس کی جو ٹرانسلیشن ہے وہ دیکھ لی ہوئی ہے. اینڈ وی آل نو کہ جو ورڈ ہے اس کا میننگ جو ہے وہ لٹرلی مین سنسیرٹی, لو, گڈنس, لائف, ہیومینٹی. تو بیسکلی وہ ایک امپورٹنٹ یا پاپولر برانڈ ہے باہر ایک مسلم کنٹری کا, اس کا ڈریس ہے. بیسکلی اس ٹائم سچویشن آن گراؤنڈ ادھر میں ایڈ کرتی جاؤں وہ یہ تھی کہ صرف خاتون ادھر نہیں تھی پریزنٹ, اس کا شوہر اس کے ساتھ پریزنٹ تھا. ہوا یہ ہے کہ جب خاتون کو انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے, ایک آدمی نے وہاں آئیڈینٹیفائی کیا ہے تو اس نے کہا ہے کہ جی اس نے قرآنک ورسز والا ناؤز بلا جوڑا پہنا ہوا ہے. دوسرا آدمی پھر اسی ٹائم موقع پہ پہنچتا ہے اور وہ خاتون کو سائڈ کے اوپر لے کے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جی آپ نے یہ پہنا ہوا ہے آپ اس کو چینج کریں. خاتون اس سے کہتی ہے کہ بھائی میں چینج کیوں کروں,
اس بحث کے اندر اتنی گہما گہمی اور فرسٹریشن کریٹ ہو جاتی ہے کہ کنسیڈرنگ کہ ایک ریلیجیس معاملہ ہے تو لوگ اکٹھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جب لوگ اکٹھے ہونا شروع ہوتے ہیں اس کے بعد پھر سچویشن آؤٹ آف کنٹرول ہوتی ہے, اور لوگوں کو جس طرح ریومر اسپریڈ ہوتا ہے اور موب سائیکالوجی کام کرتی ہے, لوگوں کو لگتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی ایسی قرآنک ورس لکھی ہوئی ہے جس کے اندر اس نے گستاخی کر دی اور اس عورت کو اس چیز کا مطلب شی ہیز ٹو بی پنشڈ فار دس. تو سچویشن اس طرح کر کے فوراً انفولڈ ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد sorry I forgot your question and I carried on with whatever I was saying. کاروائی کرنے کی جہاں تک بات ہے تو اس کے اندر بیسکلی یہ جو سچویشن ہے جو انفولڈ ہوئی ہے یہ میئر کنفیوژن کے اوپر, مس کمیونیکیشن کے اوپر, تحقیق نہ کرنے کے اوپر, ورڈ آف ماؤتھ کے اوپر چلنے کے اوپر, موب سائیکالوجی کے اوپر پلے کرنے کی وجہ سے ہوئی ہے. بعد میں جو ویڈیو سامنے آتی ہے اس کے اندر وہی لوگ, کچھ علماء اکرام بیٹھے ہوئے ہیں خاتون کے ساتھ جو کہ کنسنٹ کی بیسس کے اوپر ویڈیو بنائی گئی ہے, اور اس کے اندر بھی یہی بات سامنے آتی ہے کہ میئر کنفیوژن تھی اور ایک لیک آف کمیونیکیشن کی وجہ سے ہوا ہے. ہمارا جو کنسرن ہے اگر ہم کینڈیڈلی بات کریں تو ایز اے پولیس آفیسر ایز اے سپروائزری آفیسر, وہ سب سے پہلے یہ تھا کہ سینکٹٹی, رسپیکٹ اور لائف اس خاتون کی جو ہے وہ رہے. سیکنڈ یہ تھا کہ ہم قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں اور اس کا ڈیو کورس آف جسٹس ہو. جس چیز کی ہم لوگ بات بہت اوپنلی کر رہے ہیں اور ہم اس کو اینالائز کر رہے ہیں وہ ہائنڈ سائٹ میں بڑی اچھی لگتی ہے. پیچھے دیکھ کے یہ بات کرنا بڑا آسان ہے کہ جی قانونی کاروائی فوری ہونی چاہیے تھی ان کے اوپر, یا فلانا جو ہے وہ ریٹ کے اوپر جیکٹ پہن کے کیوں نہیں گیا, یا اس ٹائم اس نے ہیلمٹ کیوں نہیں پہنا ہوا تھا, یا اس ٹائم گولی کیوں چلی, یا اس ٹائم گولی کیوں نہیں چلی, یا پولیس نے 5 منٹ پہلے رسپونڈ کیوں نہیں کیا, یا پولیس نے 5 منٹ بعد کیوں رسپونڈ کیا, یا پولیس افسر نے بحث کیوں کی. یہاں اگر سچویشن آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی تو ابھی مجھ سے کیمرے والے یہ سوال ضرور پوچھ رہے ہوتے کہ میڈم آپ کو موب سے بحث کرنے کی ضرورت کیا تھی, آپ نے اے پی سی کا ویٹ کیوں نہیں کیا, آپ نے اس چیز کا ویٹ کیوں نہیں کیا کہ آپ کو کہ خاتون کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے, موب اس پہ ٹوٹ سکتا ہے, ٹوٹ پڑ سکتا ہے, آپ کو یہ نظر نہیں آ رہا تھا, آپ کو اسی گاڑی کا ویٹ کر لینا چاہیے تھا جس میں خاتون سیف رہتی. جب ہم پیچھے چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں ریٹروسپیکٹ میں تو یہ ساری باتیں کرنا بہت آسان ہے. آن گراؤنڈ جب ہم چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر جو آن گراؤنڈ آفیسر ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا روم دے دینا چاہیے کہ وہ اس بات کو واضح کر سکے کہ کچھ سچویشنز ایسی ہوتی ہیں جس کے اندر آپ کو لانگ ٹرم سوچنا ہے. ہم نے اس خاتون کی سیفٹی صرف آج کے لیے, اچھلے کے واقعے کے لیے نہیں سوچنی تھی, ہم نے اس کی آنے والی جتنی اللہ نے اس کی زندگی لکھی ہے اس کے تک سوچنی تھی. تو اس وجہ سے وہ ویڈیو اور وہ کنفیوژن دور کرنا اور ان سارے سٹیک ہولڈرز کا اکٹھے ساتھ بیٹھ جانا اور یہ بات واضح کر دینا کہ یہ صرف مس کمیونیکیشن اور کنفیوژن کی بیسس کے اوپر وقوع پیش آیا ہے بہت ضروری تھا, تاکہ کل کو بھی لائف and health of anybody who becomes a victim to such a situation is protected, and this case becomes an example for the future. اور ساری جو سوشل سٹریٹاز ہیں ہماری سوسائٹی کے ان کے لیے یہ مثال بن جائے کہ ہم لوگوں نے پہلے تحقیق کرنی ہے, پھر پولیس کی بات سننی ہے. ادھر جو موب کے اندر ریلیجیس اسکالر, پولیٹیکل لیڈر, پولیس افسر, اسٹیشن ہاؤس آفیسر, سپروائزری آفیسر جو کھڑا ہوا ہے اس کی بات سننی ہے. اس کے بعد ہم نے کوئی قدم اٹھانا ہے اور وہ بھی قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے. تو ملک اور ہماری قوم بہت سی ایسی سچویشن سے بچ جائے گی جس کے لیے بعد میں